کن معیارات کے اوپر ان جنرل ہمارے بچے ایک فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے؟ کیا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی فائنینشلی ان کو وہ سکوپ مل جاتا ہے جو دوسرے فیلڈز کے اندر ہوتا ہے، یا صرف یہاں پر ایک قدرت اور ایک سٹیٹس اور اسی کے لیے اکثر جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن فیلڈ میں اکثر لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں، ٹیچرز نہیں بننا چاہتے ہیں، ریسرچرز نہیں بننا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جہاں اتنا رسپیکٹ، اتنا احترام ایک معلم کو ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ہے، تو کیسے کھو گیا یہ رسپیکٹ کہ آج ہمارا بچہ اس فیلڈ میں اپنا کیریئر نہیں لینا چاہتا؟ آیا ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک ہے ایجوکیشنسٹ کا، پروفیسرز کا، جو مختلف نظام کے شعبوں میں گائیڈ کرتا ہو کہ ہم کیسے اپنے تعلیمی نظام یعنی مدر سسٹم کو ٹھیک کریں؟ لیکن جب میرٹ کے اوپر گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں تو پھر وہ سسٹم کیوں نہیں چینج کر پاتے؟ ضروری ہے باغبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان پروگرام کا تعلق بچوں کی تعلیم اور تربیت سے ہے۔ ہمارے مخاطب آپ والدین ہیں جو ہمارے پروگرامز کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں آپ کے فیڈ بیک بھی ملتے رہتے ہیں، اور کہ اس طرح کے موضوعات کی اشد ضرورت ہے والدین کو، جو ہم باغبان پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بچے کی تعلیم اور تربیت کے دو ہدف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہدف اسے انسان بنانا، اس کے اندر انسانی قدروں کو پروان چڑھانا اور اپنے رب کی طرف، اپنے خالق اور مالک کی طرف اسے وہ روحانی سفر کرانا۔ لیکن کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں رہنے کے، جینے کے اپنے تقاضے بھی ہیں جنہیں ہر انسان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان تقاضوں میں سب سے اہم تقاضا جو دنیا کرتی ہے ہم سے، وہ ہے معیشت، اکنومی، لیونگ، یعنی ہمیں یہاں پر زندگی گزارنی ہے، ہمیں یہاں پر رہنا ہے اور اپنے معیشت کے وسائل بھی فراہم کرنا ہے۔ جہاں ایک طرف تعلیم ہے جو انسان کو انسان بننے کا درس دیتی ہے، جو انسان کو حقیقت سے آشنا کراتی ہے، جو انسان کے سامنے وہ انکشاف کرتی ہے جو اس کی نظروں سے پنہاں ہوتا ہے۔ تعلیم وہ نور ہے جسے دیکھ کر کے انسان حقیقت کو پہچانتا ہے۔ لیکن یہی تعلیم آج معیشت کا بھی سب سے اہم ذریعہ اور وسیلہ بن چکی ہے۔ تعلیم اکثر لوگ لیتے پہلا ہدف اسی لیے ہے کہ معیشت کا اہتمام بہتر ہو جائے گا تعلیم کے ذریعے۔ یہی تعلیم جو معیشت کا ذریعہ بنتی ہے، جب بچے پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اسکول کے مرحلے کو کراس کرتے ہیں اور کالج یونیورسٹیز کی طرف جاتے ہیں، تو انہیں اپنے ایک کریئر کے اندر کوئی راستہ انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کریئر، کہ اپنا کیا کریئر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج نہیں ہے کہ ہم بچوں کے اندر صلاحیتوں کو دیکھ کر کے پھر اس کے مطابق ان کے کیریئر کو مشخص کرتے ہیں۔ ہم بچوں کے نمبر، مارکس اور پوزیشن کے مطابق ان کے کیریئر کے فیصلے کرتے ہیں کہ اگر اسے بہت اچھے پرسنٹیج ملے ہیں تو سب سے بہترین پڑھائی کی فیلڈ شاید میڈیکل ہے، تو اس میں چلے جانا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے معیارات معیشت کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک سلسلہ اب یہاں پر آج سے شروع کیا ہے جو مسلسل تو نہیں، لیکن جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ۔ یعنی بچوں کو کیریئر جو انتخاب کرنا ہوتا ہے مختلف شعبوں میں، وہ کون سے شعبے ہیں اور ان کے پروز اینڈ کونس کیا ہے، کون سا شعبہ کس جہت سے اہمیت رکھتا ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ۔ آج کے اس سب سیریز کے اندر ہم جس کیریئر کاؤنسلنگ کے موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیلڈ آف ایجوکیشن، یعنی تعلیمی میدان میں بچوں کا مستقبل، اسٹوڈنٹس کا کیریئر کس طرح سے ہیں۔ آیا وہ اسے انتخاب کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور اس شعبے میں کیا اچھے اسٹوڈنٹس کو جانا چاہیے، ایوریج کو جانا چاہیے، اور اس کے اچھے اسٹوڈنٹس اگر نہ جائیں تو ایک
معاشرتی نقصان کیا ہے، انہی سب باتوں کو ہم کریں گے آج اپنے مہمان کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ جو مہمان آج موجود ہے وہ بہت ہی ایک اسپیشل گیسٹ ہے اس فیلڈ کے، جناب مختار چوہیا صاحب، جو چیف ٹرینر بھی ہیں شاہین شارٹ ہینڈ انسٹیٹیوٹ کے، اور سینئر آفیشیل رپورٹر ہیں پنجاب اسمبلی میں، گریڈ 20 آفیسر ہیں. مختار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. جی تھینک یو سو مچ. ہم آپ سے یقیناً یہاں پر مستفید ہوں گے، آپ کے تجربے سے، آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے بیک گراؤنڈ سے. انشاءاللہ ہمارے پیرنٹس اس سے زیادہ مستفید ہوں گے کہ پروگرام ہمارا بچوں کے والدین کے لیے ہوتا ہے، جو یہاں سے انپٹس لیتے ہیں اور اسے عملی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی فیملی میں، اپنی زندگی میں. ہم چلتے ہیں اپنے محترم مہمان مختار صاحب کی طرف. مختار صاحب، اس موضوع پہ ہم جو پہلے شروع کرتے ایک جنرل سا سوال ہوگا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا اتنا تجربہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہم اپنی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر، کہ جب ایک اسٹوڈنٹ اس پاتھ پر آتا ہے اپنے اسکولنگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، جب اسے کوئی شعبہ انتخاب کرنا ہوتا ہے، چاہے میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، آئی ٹی ہو، کن معیارات کے اوپر ان جنرل ہمارے بچے ایک فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے؟ کیا کرائٹیریاز ہوتے ہیں ان کے پاس جسے وہ دیکھتے ہیں جنرلی؟ سر، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایشو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، وہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنا فیصلہ اپنے بچوں پہ ٹھونستے ہیں کہ آپ کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے یا پائلٹ بنانا ہے یا ہم نے CSP آفیسر بنانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی رانگ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ مارکس کو دیکھ کے، پوزیشن کو دیکھ کے اس کے مطابق خود فیصلہ کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچہ کلاس 1 سے لے کے، بلکہ پلے گروپ سے لے کے 5 کے دوران میں بچے کا جو انٹرسٹ ہے، بچے کی جو ہابیز ہیں، ان کو آبزرو کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے بچے کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کن چیزوں میں وہ انٹرسٹ لے رہا ہے. اور یہ والدین کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ اسکول لیول پہ ایک ایسی ایکسپرٹ لوگ ہونے چاہیے کہ وہ بچے کو آبزرو کرتے رہیں پلے گروپ سے لے کے 5 کلاس تک. جی. اور اس کے بعد وہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ فلاں چیز میں ہے، اس کی یہ ہابیز ہیں، اس کی یہ حرکات و سکنات ہیں، یہ کرتا رہے ان 6, 7, 8 ایئرز میں. تو اس کے بعد پھر والدین اور وہ ایکسپرٹس لوگ بیٹھ کے پھر وہ ڈیسائیڈ کریں، اور یہیں سے کلاس 5 کے بعد اس پاتھ پہ اس بچے کو لے کے چلنا چاہیے جس بچے کا اپنا جو بھی انٹرسٹ ہے. والدین اگر چلیں، اب یہ بات تو درست نہیں ہے کہ والدین اپنا فیصلہ ٹھونس دیتے ہیں بچوں کے اوپر، لیکن وہ کن معیارات پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچہ کس فیلڈ میں جانا چاہیے؟ صرف مارکس پر، یا ان کے نظر میں کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مارکس ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کون سا فیلڈ یا کون سا جو جاب ہے یا کون سا جو بزنس ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، اس میں انکم زیادہ ہے، اس میں پروٹوکول زیادہ ہے. تو ان دونوں بیس پہ کہ مارکس کتنے ہیں اور کس فیلڈ میں جائے تو اس میں اس کو زیادہ کما سکتا ہے، زیادہ آگے جا سکتا ہے. یعنی میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھتے ہیں کہ مادی فائدے کہاں اس کو زیادہ ملیں گے، کس شعبے میں زیادہ جو ہے وہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو پڑھائی میں بھی جو والدین بچوں کے پیچھے کوشش کرتے ہیں، اکیڈمیز میں بھیجتے ہیں، بڑی اچھی سکولز میں بھیجتے ہیں، ٹیوشنز لگاتے ہیں، اتنا، یہ تو پھر ایک طریقے سے انویسٹمنٹ ہو گیا کہ آگے اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے، کتنا کمانا ہے، وہاں پہ کتنا ریٹرن لانا ہے. پاکستان میں تو کم از کم یہی، ہماری سوسائٹی میں تو بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ایجوکیشن میں بچے کو تعلیم دلانے کا مطلب ہے آپ جو انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ریٹرن آئے گا. جی وہ جیسے پیسے بنانے والی مشین کہہ لیں آپ. پیسے. لیکن بعض اوقات دیکھا ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے 90% کیسز میں والدین کرتے ہیں، لیکن 10% کیسز میں اگر بچے خود اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کیا دیکھ کر کے کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی یہی معیار دیکھتے ہیں کہ معیشتی فائدہ کس میں ہے، یا ان کا کوئی اور انٹرسٹ لیول ہوتا ہے، کوئی اور کرائٹیریا ہوتا ہے؟ جی آپ کا کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جو 10% بچے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس میں کوئی 5% جو ہوتا ہے ان کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اور 5% وہی ہوتا ہے جو والدین کے مد نظر ہوتا ہے. وہ دونوں کو دیکھ کے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جو بچے خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ان کے پاس وہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ والدین ان پہ نہیں وہ کرتے، بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. تو اس میں بھی وہ 50% اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، اور 50% جو ہے وہ باقی جو سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے. تو ان جنرل اگر والدین کو اور بچوں دونوں کے انٹرسٹ کو ہم کمبائن کر لیں تو کون سے شعبے میں میکسیمم انٹرسٹ ہمارے اس ملک میں پایا جاتا ہے جس میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ بچے اس فیلڈ میں جائیں؟
دیکھیں اگر والدین اور بچے دونوں کو اگر بٹھا کے یہ پوچھا جائے وہ ڈسکشن کریں کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے، تو آئی تھنک جو سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور بڑے عرصے سے جا رہا ہے، سٹارٹ سے جا رہا ہے، وہ CSP آفیسر بننا ہے، وہ طاقت گین کرنا ہے، یا پھر MBBS ہے، میڈیکل ایجوکیشن ہے، یا وہ پائلٹ بننا ہے، انجینئرنگ وغیرہ ہے. تو اس میں اٹریکشن زیادہ ہے، پروٹوکول زیادہ ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ جو اسٹیٹسٹکس ہیں، ٹاپ 25 کیریئر جو ہیں ورلڈ وائڈ رپورٹس کے مطابق، اس میں 12 جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ کے شعبے ہیں جن میں اکثر بچے جانا چاہتے ہیں، اور 8 جو ہے وہ IT فیلڈ کے ہیں، IT اینڈ ٹیلی کامس کے اندر. اور اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی کیا IT اور میڈیکل کی طرف اتنا ہی ریشو بنتا ہے، رجحان بنتا ہے جو ورلڈ وائڈ ہے، یا یہاں پر جیسا آپ نے کہا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایک ہائی لیول آفیسر بننے کے لیے جو ہے وہ زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں بچے؟ IT میں بھی اب تو کافی ٹرینڈ پاکستان میں بھی ہو گیا. بہت سارے بچے جو ہیں جو انٹیلیجنٹ ہیں، ان کے مارکس زیادہ آتے ہیں اور وہ IT کو اب پریفر کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی مثبت قدم ہے. IT کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور جو میڈیکل کی لائن ہے اس میں فرسٹ ڈے سے اس میں بھی ہے. لیکن زیادہ جو میں نے دیکھا ہے، بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ MBBS کرنے کے بعد وہ CSP آفیسر بنے، CSS کر کے وہ گئے ہیں، اور باقی لوگ باہر بھی جاتے ہیں MBBS کرنے کے بعد. لیکن زیادہ جو بھی چل رہا ہے ابھی IT اوپر آ رہا ہے، کافی حد تک آ گیا، ٹرینڈ ہے پاکستان میں، اور یہ آنا بھی چاہیے. پاکستان میں اس وقت جو ٹاپ پیئنگ جابز ہیں اس میں سافٹ ویئر انجینئرز سب سے اوپر ہیں، نو ڈاؤٹ. کیونکہ اکثر سافٹ ویئر انجینئرز کے جاب باہر کی کمپنیز کے ساتھ ہوتے ہیں جو آؤٹ سورس کرتی ہیں یہاں پہ، تو وہ ڈالرز میں پے کر دیتے ہیں، تو ایک اچھی سیلری آتی ہے. منیمم $1000 بھی کوئی پے کرے تو 3 لاکھ روپے مل جاتا ہے اسٹریٹ اوے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو سیلری. تو اس وقت ٹاپ پیئنگ جابس تو سافٹ ویئر انجینئرز، ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل شعبے کی طرف ہی لوگ آتے ہیں یہاں پر. اب یہاں جیسا آپ نے کہا کہ CSS آفیسرز بننا، اس کی طرف جانا، گورنمنٹ سیکٹر کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، تو کیا گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی فائنینشلی ان کو وہ سکوپ مل جاتا ہے جو دوسرے فیلڈز کے اندر ہوتا ہے، یا صرف یہاں پر ایک قدرت اور ایک سٹیٹس اور اسی کے لیے اکثر جانا چاہتے ہیں؟ اس میں سٹیٹس ہے، طاقت ہے، روب داب ہے، لیکن فائنینشلی وہ اتنا نہیں ہے. جو سیلری ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں وہ تو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر کوئی CSP دوسرے آفیسر بینیفٹس بنتا ہوتے ہوں گے جو کور کر لیتے ہیں، باقی گاڑی ہے، فیول ہوتا ہے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل ہے، رہائش ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ضروریات ہیں اور جو مہنگائی کے حالات ہیں تو وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو اس کا یا تو پھر ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہو فائنینشلی تو اس کو اس حساب سے مینیج کرتے ہیں، یا پھر وہ دوسرے 2 نمبر طریقے سے وہ کرتے ہیں. ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. یعنی اگر گورنمنٹ سیکٹر میں جانے کے بعد جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں وہ معیشتی بیلنس نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ساری چیزیں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، تو پھر تو کرپشن کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. جی بالکل. تو کیا یہاں پر حکومت کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیول کو بڑھا دیں اتنا کہ یہ کرپشن کے بارے میں سوچے ہی نہیں؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے. اور حکومت، ہمارے پاکستان میں تو حکومت کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کل کیا کرنا ہے، بلکہ اگلے 1 منٹ میں کیا کرنا ہے. کیونکہ ایک تو فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہیں یہاں پہ، چونکہ مہنگائی ہے اور بہت ساری ہماری ضروریات ہیں. ہمارا جو ملک ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہے، تو اس میں ہمارے اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں، اور ڈھاک سسٹم ہے، ہر شعبے میں ڈھاک سسٹم ہے. گورنمنٹ میں بھی ایسا چل رہا ہے، ان کو تو خود نہیں پتہ ہوتا کہ نیکسٹ ڈے ہماری گورنمنٹ رہے گی یا نہیں رہے گی. کچھ کنٹریز ایسی ہیں، کیونکہ بات اسی پر نکلی ہے تو ہم اپنے موضوع پر یہ یہاں پر کہ جیسے افریقہ، یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جانے کے لیے کافی پیسے دے کر کے گورنمنٹ سیکٹرز کے جاب لیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کرپشن میں پیسہ بہت ہے وہاں پر. جی بالکل، بے تحاشا پیسہ ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں پہ وہ زیادہ پیسہ کرپشن کا ہے وہ لیا جا سکتا ہے یا ملتا ہے تو لوگ وہ جاب لینے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک طریقے کا انویسٹمنٹ ہی ہو گیا. میں اب ہمارا موضوع جو آج کا ہے وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ ایجوکیشن فیلڈ میں. جی اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن فیلڈ میں اکثر لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں، ٹیچرز نہیں بننا چاہتے ہیں، ریسرچرز نہیں بننا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ریزن ہے؟ صرف معیشتی ریزن ہے کہ اس میں سکوپ نہیں ہے فائنینشلی؟ دیکھیں، جو ایک ٹیچر کا جو ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے جو سوسائٹی کے اندر، اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ
سیلری پیکج ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، رسپیکٹ بھی نہیں ہے. لیکن اس رسپیکٹ کا نہ ہونا جو ہے، آج سے 30-40 سال پہلے ٹیچر کی بڑی ایک رسپیکٹ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں لوگ خود سے شوق سے جاتے تھے. آج تو ٹیچر مجبوری سے جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جو CSS نہیں کر سکتا، جو جج نہیں بن سکتا، اس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ جو کلرک نہیں بن سکتا، ہمارے پاکستان میں یہ ریئلٹی ہے، جو کلرک نہیں بن سکتا وہ ٹیچر بنتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کہ جاب ہو، میں اپنا روٹی روزی کا کروں، کچھ نہ کچھ سیلری مجھے ملے. تو پاکستان میں یہ سب سے بالکل بلو لیول پہ ہے. جبکہ اگر آپ ٹیچر کو دیکھیں، صاحب نے خود فرمایا کہ رسپیکٹ نہیں ملتا ٹیچر کو یہاں پر، جبکہ اگر آپ دین کی نظر سے دیکھیں اور انسانیت کی نظر سے بھی دیکھیں تو دا موسٹ رسپیکٹفل شعبہ یا پروفیشن ہے وہ ایک معلم کا ہے. کیونکہ اگر ایک ڈاکٹر بھی بن گیا ہے تو معلم کی وجہ سے بنا ہے، بے شک. کوئی IT پروفیشنل بھی بنا ہے تو معلم کی وجہ سے بنا ہے، ایک بیوروکریٹ بھی بنتا ہے تو معلم کی وجہ سے بنتا ہے. ایک معلم ہی اسے تیار کرتا ہے تاکہ وہ اپنا امتحان بھی دے سکیں، پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. اور دین میں بھی معلم کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو معلم بنا کر کے بھیجا، انہوں نے آ کر تعلیم دی معاشرے کے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی جو ہے، ٹائٹل بھی جو ہے معلم ہے، کہ معلم ہے پوری کائنات کے، بشریت کے. تو جہاں اتنا رسپیکٹ، اتنا احترام ایک معلم کو ایجوکیشن فیلڈ کے اندر ہے، تو کیسے کھو گیا یہ رسپیکٹ کہ آج ہمارا بچہ اس فیلڈ میں اپنا کیریئر نہیں لینا چاہتا اور مجبوری کی حالت میں چلا جاتا ہے پڑھانے کے لیے. تو مجبوری میں جائے گا تو پھر اس کا نقصان تو ان بچوں کو ہوگا جن کو وہ پڑھا رہا ہے. جی بالکل، ایسے آپ کا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں، ایک جو گورنمنٹ ہے، جو سوسائٹی ہے، اصل اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ معلم کو عزت دے، اس کو پروٹوکول دے. اب جو ٹیچر بن رہا ہے، ٹیچر ہے یا لیکچرر ہے، وہ بن رہا ہے، وہ تو مجبوری سے بن رہا ہے اپنے سیلری کے لیے. تب مجھے سیلری ملے گی، اپنے معاملات میں چلاؤں گا. کہیں پہ ہاتھ نہیں پڑتا تو اینڈ پہ آ کے وہ ٹیچر ہی بنتا ہے. تو پہلے تو ذمہ داری سوسائٹی کی ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچر کو اتنی سیلری دے، اتنی اٹریکٹیو سیلری ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی جو معاشرتی کوئی پرابلم، فائنینشلی ایشوز اس کو نہ ہوں، اور پھر وہ پرفارم بھی کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں، اور آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، کہ جو CSS کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں جو ٹاپ کی جابز ہونی چاہیے وہ ٹیچر کی ہونی چاہیے. اور وہ تبھی ہوگی جب ان کا سیلری پیکج باقی جابز کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اسی طرح سے کہ ٹیچرز کا سیلری پیکج صحیح نہیں ہوتا. وہاں بھی جو گورنمنٹ سکولز ہے، گورنمنٹ کالجز ہیں، ایک کلرک سے کم ہوتا ہے، جو ریئلٹی ہے کہ ایک کلرک سے کم ہوتا ہے اس کا سیلری پیکج. گریڈ 11، 9، 12، گریڈ 14 کے کلرک ہوتے ہیں، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں سیلری 1 لاکھ سے بھی زیادہ آتی ہے. اور جو پرائمری ٹیچر جاتا ہے اس کی سیلری کوئی 40,000 to 50,000 ہوتی ہے. یوں کہہ لیں کلرک کے مقابلے میں پاکستان میں ٹیچر کی سیلری، پرائمری اسکول ٹیچر یا ہائی اسکول کا ٹیچر جو ہے، اس کی سیلری کلرک کے مقابلے میں ہاف ہے. گریڈ سیم ہے، 11، 12، گریڈ 14، لیکن سیلری ہاف ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ کلن کہ ہمارا تعلیم کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں. شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم ایک شعبے کی اہمیت کو نہیں ادراک کرتے ہیں کہ اس کا اثر معاشرے میں کیا ہوگا. اور شاید اس لیے بھی ہے مختار صاحب کہ کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میکسیمم کمرشلائزڈ ہے. اور ہم نے اپنے ایک پروگرامز بھی کیے، یہاں پر ہم نے وہ اسٹیٹسٹکس بھی پیش کیے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر روپیز میں آپ دیکھیں تو بلین روپیز کے اوپر کا ایک مارکیٹ ہے ایجوکیشن کا، کمرشلائزیشن کا. تو جہاں اتنا بڑا کمرشل ریونیو کا بزنس مارکیٹ 2 بلین پلس ہے، مارکیٹ کمرشلائزیشن کا ہو، تو وہاں تو اس فیلڈ میں زیادہ سکوپ ہونا چاہیے، پیسے ملنے چاہیے لوگوں کو اچھے. کہ جب اتنا کمرشلائزیشن ہے، ہر جگہ پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ سکولز، پرائیویٹ اکیڈمی، پرائیویٹ ٹیوشن، فورن ایجوکیشن، فورن جانے کی ٹریننگ اور IT ٹریننگ اور یہ ساری چیزیں، تو کیوں پھر رجحان کم ہے جب کہ ایک سکوپ ہے، ایک مارکیٹ ہے اس کا اتنا بڑا، اگر صرف معیشت کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں ہم تو؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اتنا بڑا مارجن ہے، اتنا بڑا اس میں جو ہمارا ایجوکیشن پہ پاکستان کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی ٹیچر کی، بات ہو رہی تھی کہ پروفیشن ٹیچر ہے یا لیکچرر ہے، اس حوالے سے. جی اب گورنمنٹ سیکٹر میں تو اس کی سیلری بہت کم ہے، اور پرائیویٹلی بھی کم ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
چند ٹاپ 10 لوگوں کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ اچھے اسکولس ہوتے ہیں کہ ملٹی نیشنلز جو پے کر دیتے ہیں بس، وہ پے کرتے ہیں، اور وہ بہت کم ہے، اتنے زیادہ نہیں ہے، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ باقی جو پرائیویٹ ٹیچر ہے وہ 20,000 30,000 40,000، اور اتنے سے تو وہ فیول بھی نہیں پورا ہوتا، تو یہ بہت بڑا ایشو۔ اور کیونکہ دیکھیں اگر آپ کی اکثریت معاشرے میں ہی آپ کا جب جی ڈی پی اتنا لو ہے کہ ایک ایوریج انکم شخص کی بہت کم ہو، 30-40,000 ایوریج انکم آ رہی ہو، تو وہ جب پے نہیں کر سکتا ایک کمرشل اسکول میں، تو اسکول کیسے پے کرے گا ٹیچر کو؟ بالکل ایسی ہے۔ یعنی آپ اس کا مطلب تو یہ ہو کہ دیکھیں اس میں سر سوری میں آپ کی قطع کلامی معاف، جو انویسٹر ہے اصل میں وہ پیسہ کما رہا ہے، وہ اتنا ٹیچر کو پے نہیں کرتا، وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ عوام سے لے رہا ہے، جی لے رہا ہے، لیکن ٹیچر کو پے نہیں کر رہا اپنا پراپرٹی، کیونکہ کمرشلائزیشن ہے۔ اس نے اسکول کوئی ایک عبادت سمجھ کے تو نہیں بنائی ہے نا، اس نے اسکول کو ایک تجارت سمجھ کے بنائی ہے۔ بالکل وہ تجارت کر رہا ہے، تجارت میں ہدف ہی یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم پروفٹ جو ہے وہ تاجر کو ملے یہاں پر، کہ وہ اس سے کمائے، تو اپنے نقطہ نظر سے تو صحیح کام کر رہا ہے، وہ اپنا کیپٹلسٹ کے اپنا بچا رہا ہے اور کم تنخواہ دے رہا ہے۔ لیکن ان سارے پوائنٹس کو جب آپ جوڑتے جاتے ہیں نا، تو جو معاشرتی اثر آتا ہے وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ ایک معاشرے کی ساخت اور اس کا جو المعاشرہ ہے، جو معاشرے کا مادری نظام ہے، وہ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن سے ہی سیاسی نظام نکلتا ہے، ایجوکیشن سے ہی سب کچھ نکلتا ہے، ساری چیزیں ایجوکیشن تو ایجوکیشن سیگمنٹ اگر ویک ہو اور آپ کا ایک انٹلیکچوئل بچہ ایجوکیشن فیلڈ میں نہ جانا چاہے کہ میں ایک اچھا، مثال ایک ٹاپر ہے، وہ بڑا ہی ذہین بچہ ہے، اسے تو بیسٹ پروفیسر بیسٹ ٹیچر بننا چاہیے نا، تاکہ وہ اپنے جیسے دوسرے بچے بھی بنائیں۔ لیکن وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جا کر MBA کر لے گا، وہاں کا ہیڈ آف مارکیٹنگ بننا پسند کرتا ہے وہ، لیکن وہ ٹیچر بننا نہیں پسند کرتا۔ تو یہاں فنڈامنٹل کیا مشکل ہے کہ ایک جوان جو اپنی اہمیت کو بھی جانتا ہے کہ میں نے تعلیم میں اتنی مہارتیں حاصل کر لی ہیں، میں کیوں نہ اسے آگے منتقل کروں، وہ شعبہ اختیار کروں جس میں میں آگے اسے منتقل کر سکوں، لیکن وہ بھی اپنی معیشت کے بارے میں سوچتا ہے۔ کیا بنیادی وجہ ہے، کیوں اس طرح کا سسٹم بن گیا ہے ہمارا، یہ سوچ ایسی کیوں بن گئی ہے؟ تعلیم جو ہے، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ تعلیم انبیاء کا پڑھانا وہ انبیاء کی سنت ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نور، علم دیا فرشتوں کو، فرشتوں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے دیا انبیاء کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، تو انبیاء کی بھی سنت ہے۔ جی بالکل۔ تو پڑھنے اور پڑھانے کا جو عمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر اچھا وہ ہے جو پہلے اچھا انسان ہو، اس کے اندر جو انسان ہونے کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنی خصلتیں ہیں، وہ ہونا ضروری ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ایک ٹاپر ہے تو اس کو اگر اتنی اٹریکشن دی جائے کہ وہ ٹیچر بننا پسند کرے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کیا اس کا انٹرسٹ بھی ہے اس میں، کیا وہ ایکسپرٹ تو ہو سکتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا ڈیلیور کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھا انسان ہونا پہلے ہونا ضروری ہے۔ یعنی بات وہیں پر آ گئی جہاں پر ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ جو اچھا انسان ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں، اچھا انسان سے مراد ہے اس کے اندر وہ ویلیوز اور وہ انسانی قدریں ہونی چاہیے۔ بے شک، یعنی ہمارے معاشرے میں قدروں کا فقدان ہے، ایگزیکٹلی، ہمارے پاس معاشرے کے اندر ویلیوز نہیں ہیں۔ یعنی ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا کیریئر کہاں اچھا بن جائے گا، جی بالکل، مجھے کہاں سے پیسے اچھے مل جائیں گے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری صلاحیت اگر یہ ہے، مثال آج آپ کا بہترین کریم جو ہوگا وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے امریکہ میں جاب مل جائے، مجھے یورپ میں جاب مل جائے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے یہاں سے نکل جانے سے کتنا برین ڈرین ہو جائے گا اور میرے ملک میں کتنا نقصان ہوگا، میرا ملک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پیچھے رہ جائے گا اگر ایک PhD یہاں کرنے کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ سوچ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ویلیوز نہیں ہیں، لیکن یہ ویلیوز کو پیدا کرنا، یہ ویلیوز کی تربیت کرنا بھی تو معلم کا کام تھا، یہاں پر ایجوکیشنل اداروں کا کام تھا یہ کام کہ ویلیوز بچوں کے اندر لاتے، ان کو انسانی قدریں سکھاتے۔ سر وہ ٹیچر کا کام بعد میں ہے، پہلا کام اسٹیٹ کا ہے اور سوسائٹی کا ہے، سوسائٹی کا ہے، وہ اس کو اسی حساب سے ڈیولپ کرے گی اسٹیٹ اور سوسائٹی، تو وہ چیزیں اس میں پیدا ہوں گی، وہ ایک اچھا انسان بنے گا، پھر اپنی قوم اور اپنے ملک کے بارے میں سوچے گا۔ یہ امپورٹنس ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو بعد میں رکھے، لیکن جب ہمارا سسٹم ہی فیل ہو چکا ہوا ہے، ہمارا سسٹم جو اس پہ کام نہیں کر رہا، اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ انسان ہونے کے بارے میں تو کم سوچے گا، ایک پیسوں کی مشین کے بارے میں زیادہ سوچے گا۔
یعنی سارے معاشرے نے اس وقت ویلیوز کو کمپرومائز کر دیا ہے معیشت کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح سے کمانا ہے, کسی بھی فیلڈ میں کمائی ہوتی ہے کر لیں. ابھی مثال کے طور پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے انگلینڈ میں, کیونکہ میرا تعلق بھی وہاں سے ہے, تو کہ اس وقت بڑے جابز ہو گئے ہیں, اوپن ہو گئے ہیں اولڈ پیپل کیئر ہومز کے اندر, کیئر ہومز میں, جہاں پر کچھ ذہنی مریض بھی ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں جن کو وہاں تو اولاد نہیں دیکھتی, ان کو چھوڑ دیتی وہاں جا کر. اور ایک بڑی تعداد پاکستان سے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر کیئر ویزاز کے اوپر جا رہی ہے. جی بالکل, کہ وہاں جا کر کے سوری ٹو سے ان کے پیشاب پخانے ٹھیک کرنا, ان کی صفائی کرنا, ان کے ڈائپرز چینج کرنا, اس طرح کے کام کرنے کے لیے یہ وہاں پر جو ہے وہ جا رہے ہیں, اپنے ملک کے ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر کے, اس کو قربان کر کے کہ ہم یہاں پہ رہ کے اپنی وطن سازی کرنی چاہیے, ملت سازی کرنی چاہیے. اس کو کمپرومائز کر دیا صرف پیسوں کے خاطر کہ وہاں پاؤنڈز مل جائیں گے, وہاں زندگی تھوڑی بہتر گزر جائے گی. یعنی ایک ٹوٹل کولیپس سے ہمارا ویلیو سسٹم, ہمارے معاشرے میں قدریں ختم ہو چکی ہیں. اور اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے ہی ہیں کہ جہاں پر بچہ جا کر ان چیزوں کو سیکھتا ہے, اور والدین بھی. لیکن والدین بھی انہی تعلیمی اداروں سے سیکھ کے آئے تو ان کی سوچ بھی یہی ہوتی ہے. سر یہ فیلئر اسٹیٹ کا تو ہے, لیکن کسی انسان کا, یہ فیلئر کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے, نہ ہی تعلیمی ادارے کا ہے. یہ فیلئر ہمارے نظام کا ہے, ہماری اسٹیٹ کا ہے. اسٹیٹ کو اس پہ کام کرنا بہت ضروری. جب تک اسٹیٹ کام نہیں کرے گی تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اسٹیٹ کو بھی گائیڈنس, مثال آپ کو میں بتاؤں, انگلینڈ میں بھی, یو ایس میں بھی جو تھنک ٹینک ہوتا ہے کسی ملک کا, جو پالیسیز بناتا ہے, جو اسٹریٹجیز بناتا ہے, وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ پروفیسرز ہوتے ہیں, وہ ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں. وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھنک ٹینک ہوتا ہے, لنڈن کالج آف سائنس کے اندر تھنک ٹینک ہوتا ہے. یہ تھنک ٹینک ہوتا ہے جو حکومت کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو اپنی پالیسیز, آپ کے اپنے سسٹمز کو کس طرح سے بنانے ہیں. تو آیا ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک ہے ایجوکیشنسٹ کا, پروفیسرز کا, جو مختلف نظام کے شعبوں میں گائیڈ کرتا ہو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں میڈیکل سسٹمز کے اندر کیا کرنے چاہیے, ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کیا چینجز آنے چاہیے؟ اس طرح کے کوئی سسٹم ہے ہمارے پاس تھنک ٹینک؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے تھنک ٹینک نہیں ہے. اگر کہیں پہ تھوڑا بہت ہے تو اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ بات نہیں مانتی, کیونکہ جو وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کے لیے, ہماری ینگ جنریشن کے لیے, ہماری ایز اے قوم اپنے فیوچر کے لیے یہ ضروری ہے, جو کوئی اس طرح کی ایڈوائس کرتا ہے گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ کے لیے وہ بارے میں نہیں ہوتا, گورنمنٹ اس پہ عمل نہیں کرتی. گورنمنٹ کہتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے ہم اس کو کریں. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ڈھاک سسٹم ہے, تو ایسا تھنک ٹینک بہت امپورٹنٹ ہے. اور سر وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی ینگ جنریشن کی ایجوکیشن کا خیال کرتی ہیں. ایسے ہی بالکل, اور اس پہ پورا فوکس کرتی ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایجوکیشن سے ہی باقی آگے معاملات چلتے ہیں. آج چائنا نے اتنی ترقی کی ہے, جی, ساؤتھ کوریا نے اتنی ترقی کی ہے. اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں, ساؤتھ کوریا میں اور چائنا میں ہائیسٹ پیڈ جابز آر ان ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. ٹیچر ساؤتھ کوریا نمبر 1 ہے اس وقت ورلڈ میں, جہاں پہ میکسیمم سیلری ٹیچرز کو ملتی ہے. بالکل ایسے. یہ انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے کہ اگر جب آپ بہترین سیلریز دیں گے تو بہترین سٹوڈنٹس بھی اسی شعبے کی طرف آئیں گے, بالکل ایسے. پھر وہ بہترین تعلیم بھی دیں گے آگے. اسی لیے اتنا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ, اتنا سب کچھ جو کیا ہے وہ معلم کی وجہ سے ہوا ہے, اور اسٹیٹ نے سپورٹ کیا ہے معلم کو یہاں پر. بالکل, کیونکہ ایجوکیشن تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ایجوکیشن کا پرائیویٹائز ہونا, کمرشلائز ہونا, یہ تو بہت بڑی آفت میں سے ہے ایک معاشرے کے لیے, کہ آپ نے اپنے تعلیمی سسٹم کو تاجروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے, جو صرف پیسہ کمانے کے لیے انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں, اسکولز چلا رہے ہیں, کالجز چلا رہے ہیں. انہیں نہیں فکر ہوتی ہے کہ کیا ویلیوز ہم ان کو دے رہے ہیں بچوں کو. بچے اقدار سیکھتے ہیں, اخلاق سیکھتے ہیں, نہیں سیکھتے, کیا فرق پڑتا ہے. بچے ہمیں فیس دیں, ہم انہیں مارکس دیں گے, ہم انہیں تیار کر دیں گے کہ یہ اچھی کالج میں چلے جائیں, اچھی کالج میں جانے کے بعد اچھے وہاں پہ نمبر مل جائے, پھر پیسے کمانے لگ جائے. تو ایک سائیکل یہ چل رہا ہے اسی طریقے سے کمرشلائزیشن کا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے اپنے تعلیمی نظام یعنی مدر سسٹم کو ٹھیک کریں, جس سے کہ اس میں اتنا اٹریکشن ڈیولپ ہو کہ ایک جوان سوچے کہ تعلیم لینے کے بعد میں بھی تعلیم دینا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہیے یہاں پہ حکومت کو بھی, پیرنٹس کو بھی, عوام کو بھی, اور ہر جو اس سے متعلق رکھتا ہے, خاص کر دینی علماء کو بھی اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ سر پہلا تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کو ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے, بڑا ہیوی قسم کا ہو,
جس میں سوسائٹی کے تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، ہمارے جو عالم دین ہیں ان کو شامل کیا جائے، جو بزرگ والدین ان کو شامل کیا جائے، ریٹائرڈ پروفیسرز ہیں ان کو شامل کیا جائے، اور وہ پوری ڈسکشن کرنے کے بعد جو ایڈوائس کریں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ منو ان اس پہ عمل کریں. یہ بہت ضروری ہے، ادروائز ہم کبھی کسی بھی شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو ایک تھنک ٹینک اسٹریٹجسٹ چاہیے جو ملک کے لیے اسٹریٹجی کو ڈیفائن کریں اور اس اسٹریٹجی کے اوپر پھر حکومت کو عمل کرنا چاہیے. بالکل ایسے. جو دنیا میں رائج طریقہ کار ہے بھی اسی طریقے سے، جہاں ہوتا ہے دوسرے مملکتوں کے اندر بھی. یہ تو ایک سٹیپ ہے. اور اس میں اور کیا کر سکتے ہیں مزید شارٹ ٹرم میں، کیا کر سکتے ہیں جس میں کوئی بہتری آئے؟ اس میں ایک یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا نصاب ہے، نصاب کو دیکھا جائے، ٹیچر کو، نصاب، انسٹیٹیوٹ، اور جہاں پہ کھپت ہے ہماری ینگ جنریشن کی، انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں کی ڈیمانڈ ہے تو وہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں، اس کے اکارڈنگ نصاب جو ہے اس کو بنائیں، اور بنا کے پھر اس کے حساب سے اس کو آگے لے کے چلا جائے، تاکہ ہمارا جو ڈگری ہولڈر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ینگ جنریشن ہے، ہمارا بچہ ہے، وہ ڈگری ہاتھ میں پکڑ کے بے روزگار نہ پھرتا رہے. یہ بہت ضروری ہے. اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ اتنی سیلریز اور اتنے اچھے گریڈز اور اتنی الاؤنسز ان کو دے کہ وہ لوگ جج یا سی ایس پی آفیسر بننا پسند نہ کریں، وہ ٹیچر بننا پسند کریں، لیکن پھر تبھی جا کے وہ ڈیلیور کریں. لیکن گورنمنٹ اگر صرف ٹیچرز کو اچھی سیلری دے تو پھر گورنمنٹ کو سکولز بھی تو اچھے بنانے پڑیں گے جہاں پر یہ ٹیچرز جا کر کے ڈیلیور کر سکیں. بالکل ضروری ہے، اسکول اچھے بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ دنیا میں جو ترقی یافتہ مملکتیں ہیں وہاں سارے اچھے سکولز گورنمنٹ اونڈ ہوتے ہیں. لوگ پریفر کرتے ہیں گورنمنٹ سکولز میں بچوں کو ڈالنا نہ کہ پرائیویٹ سکولز میں ڈالنا، کیونکہ وہاں بہترین معلم بھی ہوتے ہیں، سارے سسٹم صحیح ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں برعکس چلتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کو لوگ ترجیح دیتے ہیں، گورنمنٹ کو نہیں ترجیح دیتے ہیں. تو ایک طرف اگر گورنمنٹ ٹیچرز کو اچھی سیلری دیں تو پھر ایجوکیشن بجٹ کو بھی تو بڑھانا پڑے گا آپ کو، جس سے اچھے سکولز بڑھیں، تب جا کر کے اوور آل جو ہے رجحان جو ہے اس شعبے کی طرف بڑھے گا. یہاں سر اس کو پرائیویٹ کیا جا سکتا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور بہت غریب لوگوں کی جو بیچارے ڈسپرین نہیں لے سکتے تھے، ان کے 2, 4, 10 لاکھ تک کی جو ایک سرجری تھی وہ فری ہو رہی تھی. تو گورنمنٹ اس کو پرائیویٹ کر سکتی ہے، جیسے ہیلتھ کو کیا ہے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ایک طریقہ جو ہوتا بھی ہے کچھ مملکتوں میں کہ پرائیویٹ اچھے سکولز کو اگر وہ سارے معیارات کو میٹ کرتے ہیں ایک سکول کے، یعنی اس کے اچھے کلاس رومز ہوں، ان کے پاس معیاری کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں، ساری فیسلٹیز ہوں، تو گورنمنٹ انہیں گرانٹ دیں جس سے وہ ٹیچرز کو اچھی سیلری دیں، اچھے ٹیچرز لا سکیں اور اسٹوڈنٹ کی فیس کو کم کریں، اور غریب کا بچہ بھی وہاں پڑھ سکے. یعنی وہ فیس کو کم کر دیں. چیریٹی فنڈ ہو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے جس سے غریب کا بچہ وہاں پر پڑھ سکے. یہ تو بہت ایک اچھی بات ہے جو آئیڈیل ہونی چاہیے. لیکن اس کے بیچ میں ایک اور چیز آ جاتی ہے پھر دوبارہ، کرپشن. آپ بنا تو لیں گے، سسٹم تو بنا لیں گے، لیکن جب آپ ایگزیکیوٹ کرنے آئیں گے. نہیں، میں نے بات کی کہ گورنمنٹ کو جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. اچھا، جیسے ہیلتھ کے حوالے سے میں نے بات کی، پچھلی گورنمنٹ کا جو ہیلتھ کارڈ تھا لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. یعنی ہیلتھ کارڈ میں تو لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا کر ٹریٹمنٹ کرا کے کلیم کر لیا کرتے تھے. جن ہاسپٹلس میں وہ نہیں جاتے تھے، کبھی زندگی میں کبھی انہوں نے پاؤں بھی نہیں رکھا، تو وہاں ان کی سرجریز ہو رئی تھی جی ان غریب لوگوں کی. تو جب غریب کا بچہ اس لیول کے ایجوکیشن کسی اسکول میں جائے گا اور وہ پھر اس حساب سے وہ اسکول والے اس کو لے کے چلیں گے، جیسے میں نے نصاب کے حوالے سے بھی بات کی، اور جو ٹیچرز ہیں ان کا لیول بھی یہ ہوگا کہ وہ سی ایس پی بننا پسند نہیں کریں گے، وہ ٹیچر بننا پسند کریں گے، ان کی سیلری پیکیج اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹ اس کا بہت اچھے رزلٹ آئیں گے. یہ ایک طریقہ کار ہے جو دنیا میں رائج ہے اس طرح سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کو گرانٹس دیتی ہیں جس سے کہ وہ اپنے سسٹم کو مضبوط کر سکیں اور غریب بچے بھی وہاں پر پڑھ سکیں. کہ تعلیم اور صحت کا بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی محروم نہیں رہنا چاہیے. اس سے ہر بچے کا حق ہے کہ اسے بہترین تعلیم ملے، اور آج ہمارے یہاں بہترین تعلیم اسی کو ملتی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے. بالکل ایسے غریب بچے کو تعلیم مل جاتی ہے تو کوالٹی کی تعلیم نہیں ملتی ہے. سر ایک اور بھی چیز ہے نا، ہم اپنے بچے کو ٹیچر کے سامنے بٹھاتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں، یا ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. اب وہ ٹیچر کون ہوتا ہے؟ جو ڈاکٹر خود نہیں بن سکا، جی سی ایس ایس نہیں کر سکا، انجینئر نہیں بن سکا، وہ کسی گورنمنٹ کالج یا گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر نہیں بن سکا،
وہ پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہے, پرائیویٹ اکیڈمی کا ٹیچر ہے, اور ہم اس کے آگے اپنا 4-5 سال 3 سال کا بچہ بٹھاتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنا دیں. وہ بی ایڈ بھی نہیں کر سکا ہے, وہ تو ایف ایس سی کیا ہوگا, آ کر کے پڑھا رہا ہے, ایف ایس سی کرنے میٹرک والے لوگ پڑھا رہے ہیں, میٹرک والے پڑھا رہے ہیں. اب وہ بجائے اس بچے کو اس لیول پہ لے کے جانے کے, وہ تو بلکہ اس کو کھینچتا ہے, اپنی ناکامیاں جو ہیں وہ اس کو بتاتا ہے. میرے بچے ایک اکیڈمی میں پڑھ رہے تھے, تو جب وہ ٹیچر کو پتہ چلا کہ میں, ان کا فادر جو بچوں کا ہے, یہ پنجاب اسمبلی میں جاب کرتا ہے, تو اس ٹیچر نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ آپ کے جو فادر ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں کس کی سفارش پہ لگے ہیں. ایک بات یہ کی. دوسرا, جب میرے بچوں نے بتایا کہ جب تب میں گریڈ 19 میں تھا کہ ہمارے فادر گریڈ 19 میں ہیں, تو وہ ٹیچر ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ گریڈ 19 پنجاب اسمبلی میں, اور یہ میرٹ پہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ ہم یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرٹ پہ معاملات ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ریزنیبل رسپیکٹیبل گورنمنٹ جابز ہیں وہ 100% میرٹ پہ ملتی ہیں. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں اس بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن جب میرٹ کے اوپر گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں تو پھر وہ سسٹم کیوں نہیں چینج کر پاتے؟ دیکھیں, انہوں نے خود نہیں کرنا ہوتا, بات وہی سسٹم کی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, جو اسٹیٹ ہے, اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے. اگر اسٹیٹ کرنا چاہے گی اور میں اور آپ وہاں پہ آفیسرز ہوں گے تو ہماری مجبوری بن جائے گی, ہم کریں گے. ایکچولی سارا جو یہ ملبہ گرنا چاہیے, اور جو ریئلٹی ہے, وہ اسٹیٹ ہی نہیں کرنا چاہتی, یعنی پولیٹیشنز نہیں کرنا چاہتے. وہ ایک حصہ ہے اسٹیٹ کا, ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات اچھی کی آپ نے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اچھی بات ہے یہ کہ جو آفیسرز ہیں وہ میرٹس پر آئے ہیں. اس کا مطلب آپ کو ایک امید بنتی ہے کہ آپ کے پاس ایک پوٹینشیل کیڈر اویلیبل ہے جو چاہے تو نظام میں تبدیلی لا سکتا ہے. بالکل لا سکتا ہے, ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان وہ کو تھنک ٹینک کے تھرو جو پہلے آپ نے فرمایا, اپارچونٹی مل جائے, ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع ان کو دیا جائے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی ہمارا خلاصہ یہاں پر یہی نکلتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک معاشرے کی بیسک نیڈز میں سے, جس طرح سے انسان کو کھانا پینا پانی شیلٹر چاہیے, اس سے بھی زیادہ ایجوکیشن کی اس کو ضرورت ہے. ایجوکیشن صحیح ہوگا تو ہی معاشرے کے دوسرے نظام بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو ایجوکیشن دینے والے ہیں وہ بیسٹ کوالیفائڈ ہونے چاہیے. آپ کے ملک کی کریم جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہونی چاہیے, یہی ملک کے تھنک ٹینک بھی ہونے چاہیے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایک طرف ہماری فکر یہ بن چکی ہے کہ ہمیں ان شعبوں میں جانا ہے جہاں پر پیسہ زیادہ ہے. اس کے نتیجے میں جو بالکل کم ضعف ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایجوکیشن کے اندر. ایجوکیشن کمرشلائزڈ ہو گیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹس نہیں ہیں, سپورٹس نہیں ہیں, تو ایک ٹوٹل سسٹم جو ہے ایجوکیشن سائڈ میں بڑا ہی ویک, کمرشلائزڈ, مٹریلسٹک ہو گیا ہے. اور اس کا نتیجہ, اس کے اثر آپ معاشرے پہ دیکھیں گے, بیکاز دس از سوشل سائنس. اگر آپ معاشرے میں تعلیم یافتہ انٹلیکچوئلس معاشرے کو نہیں چلائیں گے تو پھر معاشرے کی جو ساخت ہے وہ بگڑ جاتی ہے. سوسائٹی کی اپنی ایک آئیڈینٹی, اپنی ایک تھیوری ہے, اپنے اصول ہے سوسائٹی کے جس کے اوپر سوسائٹی آگے بڑھتی ہے. اس میں زوال بھی آتا ہے, اس میں عروج بھی آتا ہے, اس کے اپنے اصولوں کے تحت آتا ہے. اور ان اصولوں میں سب سے اہم یہی ہے کہ ایک سوسائٹی میں جو اہل ہیں انہیں آگے ہونا چاہیے, اور اہل بننے کا میدان تعلیم ہے, اور تعلیم کے میدان میں نااہل ہیں تو وہ اہل کیسے بنیں گے, کیسے معاشرہ آگے بڑھے گا یہاں پر. تو یہ ایک فقدان ہے ناظرین ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن فیلڈ کو نہیں لیتے ہیں, جس کی وجوہات آپ نے سن لی ہے. ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ایک مجاہدانہ کام کریں, اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلائیں تاکہ وہ آگے بہترین تعلیم دے سکیں بنا مفادات کے. معیشت کی ضرورت ہر ایک کو ہے, اللہ تعالیٰ رزق ہر ایک کو عطا بھی کرتا ہے, دیتا بھی ہے, لیکن اپنے بچوں کے تعلیم کو کمرشلائز نہ کریں. کمرشل اداروں میں آپ بھیجتے ہیں, یہ آپ کی مجبوری ہے, لیکن اپنے بچوں کی ذہنیت کو کمرشلائز نہ بنائیں کہ بیٹا آپ نے یہ پڑھو گے تو اس میں اتنا کماؤ گے, ڈاکٹر بنو گے تو اتنا کماؤ گے, انجینئر بنو گے تو اتنا کماؤ گے. اسے یہ بتائیں کہ یہ آپ پڑھیں کیونکہ آپ کی قوم کی, آپ کی ملت کی, آپ کے معاشرے کی ضرورت یہ شعبہ ہے, اس کے اندر کمی ہے, اس کے اندر فقدان ہے. یہاں پر آپ جائیں اور ان کے اندر ویلیوز پیدا کریں. اگر ویلیو اسکول نہیں دے سکتا تو گھر کے اندر وہ قدریں اپنے پیدا کریں بچوں کے اندر, وہ ویلیوز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں
یہی ویلیوز، یہی زندگی جینے کے اصول ہیں، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہمارا گھر الہی بن جائے گا، ہمارے بچوں کے اندر وہ قدریں پیدا ہو جائے گی، اور پھر تدریجاً آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی معاشرہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کام والدین کا ہے کہ وہ ابتدا کرے اس کی، اور ایک صحیح جہت پہ اپنے بچوں کو لے چلے۔ مختار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا، آپ نے بڑی زحمت کی، اور بڑے اچھے جو انسائڈ فیکٹس ہیں جو آپ کے لیول کے شخص سے ہی ہم جان سکتے ہیں، وہ آپ نے آ کے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ یہ چیزیں صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، آپ سسٹم کے ہیں، اور آپ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ عادلانہ کام کیا کہ سسٹم کے فالٹس بھی بنا جھجک جو ہیں وہ بیان کر دیے یہاں پہ کہ سسٹمز میں یہ ریالٹی جو آپ نے بیان کی، جس سے ہمیں آشنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، نہ کہ تنقید اور تنبیہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، اور ہماری سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی بنے، ایک آئیڈیل الہی معاشرہ بنے۔ پاکستان جس نام پر بنا تھا، جس شعار کے ساتھ بنا تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہماری زندگی الہی زندگی ہونی چاہیے، الہی صفات اور الہی اقدار پہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں اسی طرح سے پہنچ سکتے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یہ پروگرام، اسی طرح کے موضوعات کو ہم لاتے رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک، اگلی نشست تک۔ اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان۔